خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. نعوذ بالله والحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن يعتصم بالله النجاة. والصلاة والسلام وتحية والإكرام على محمد وآله الطيبين الطاهرين عباد الله ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان، درس احکام کا 69واں درس، اور یہ ہے نماز جماعت کے بارے میں. نماز جماعت ہم نے اس میں سے کچھ حصے پڑھے تھے ثوابوں کے بارے میں. نماز جماعت کے کتنے ثواب ہیں، تو یہ سلسلہ آگے جا رہے ہیں. تو ثوابوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ایسا ہے کہ لاپرواہی کی وجہ سے یہ نمبر 2 چل رہا ہے. ثواب نمبر 2 ایک ختم کر کے، نمبر 2 کا تیسرا لاپرواہی جماعت کے اندر. لاپرواہی یا کسالت یا تساہل، سہل سمجھنا کی وجہ سے ترک کرنا، یعنی جماعت کو ترک کرنا مناسب نہیں. الا اگر عذر ہو، کوئی عذر شرعی ہو، کوئی عذر ہو تب الگ بات ہے، ورنہ جماعت کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، فرادہ پسند کرنا، جماعت کو پسند نہیں کرنا، یہ مناسب نہیں. مومن کی یہ خصلت نہیں. یہ نمبر 3 تھا. نمبر 4 اہمیت سمجھ کے لیے جماعت کی اہمیت کتنی ہے، یہ وہی پوائنٹس ہم پڑھ رہے ہیں. یہ نمبر 3 تھا. نمبر 3 اور نمبر 4 اس کا جماعت کے لیے اگر انتظار کرنا پڑے، جماعت وہاں قائم ہوگی. مسجد آپ کے یہاں کون سی مسجد ہے؟ مسجد عیدہ میں تو لیکن وہ دیر سے آتا ہے، وہ امام صاحب تو دیر سے ہم کہتے ہیں کہ اول وقت پڑھتے تو اچھا تھا کیونکہ اول وقت فضیلت ہوتی ہے، لیکن جماعت میں شامل ہونے کے لیے انتظار کرنا کیسا ہے جی؟ مستحب ہے. جماعت کے لیے انتظار کرنا تاکہ جماعت میں نماز پڑھوں، اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ہمارا شرع مبین کہتا ہے ایسا انتظار کرنا مستحب ہے. اور آخری وقت
آخری وقت یعنی سورج غروب ہونے کو ہے تو ہم ظہرن پڑھیں گے. سورج تیار ہے غروب ہونے کو. آخری وقت، آخری وقت کی جماعت یعنی آخر وقت پر جماعت کے ساتھ کی جماعت اول وقت کے ساتھ، اول وقت کے مقابلے میں اول وقت کی فرادہ یعنی نماز فرادہ کی فرادہ سے بہتر ہے. یوں تو اول وقت کی نماز بہتر ہے، لیکن جہاں جماعت کی بات آ گئی تو جماعت آخری وقت میں بھی پڑھی جائے وہ اول وقت کی فرادہ سے بہتر. یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں تیز تیز پڑھاتے ہیں کوئی مزہ نہیں آتا، بڑی دیر تک نماز پڑھے آدمی، ذکر و اذکار لمبی لمبی دعائیں پڑھے، وہ کرے یہ کرے، اس میں مزہ آتا ہے، اس میں مزہ نہیں آتا. لیکن اختصار یعنی مختصر کرنا، اختصار کے ساتھ جماعت پڑھی جائے، اختصار کے ساتھ جماعت یعنی نماز جماعت طولانی فرادہ سے بہتر ہے. لمبی نماز سے جو کہ فرادہ پڑھی جائے فرادہ سے بہتر ہے. فرادہ طولانی نماز پڑھ رہا ہے آدمی اور کہتا ہے میں نے بہت حاصل کیا، لیکن اس کے مقابلے میں مختصر ہی جماعت ہو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اس میں کتنے ثواب ہیں. تو یہ نمبر 4 تھا. اور نمبر 5 یہ اہم ہے. نمبر 5 اس سے ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے نماز جماعت کتنی اہم ہے. نمبر 5 یہ ہے کہ اگر مکلف اگر فرادہ پڑھ چکا، میں فرادہ پڑھ چکا نماز، اگر ایک فرد فرادہ نماز پڑھ چکا، فرادہ میں فرادہ نماز پڑھ چکا اور اس کے بعد وہیں بیٹھا ہے تو جماعت قائم ہو گئی، پھر جماعت قائم ہوئی، میں نے فرادہ نماز پڑھ لی ہے تو جماعت قائم ہوئی، کیا مجھے وہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ کیوں؟ ثواب بھی زیادہ ملیں گے اور لیکن پڑھی ہوئی ہے، شانوں سے اترا ہے وہ بوجھ، واپس چڑھائے. اعادہ مستحب ہے. پھر جماعت قائم ہوئی تو اس نماز کا اعادہ یعنی نئے سرے سے پڑھنا جماعت کے ساتھ یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی مستحب ہے. ٹھیک ہے. 2 نمازیں پڑھ لی میں نے، دونوں ظہر کی تھی. ایک میں نے فرادہ پہلے پڑھی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا، بعد میں کوئی امام صاحب آ گئے، مجھے پتہ نہیں تھا امام صاحب آتے ہیں، امام صاحب آ گئے تو جماعت قائم ہو گئی. مجھے چاہیے کہ ایک دم سے جاؤں وہ نماز نئے سرے سے پڑھوں. کس وجہ سے؟ ثواب کی وجہ سے. اور دوسری بات، اگر بعد میں آپ کو علم ہو جائے، بعد میں معلوم ہو کہ فرادہ جو نماز پڑھی تھی میں نے، فرادہ نماز باطل تھی. کبھی کوئی وجہ ہوتی ہے تو بعد میں پتہ چلتا تھا وہ باطل تھی، میں نے جو نماز پڑھی وہ باطل ہو چکی تھی. تو پھر جماعت سے پڑھی جانے والی نماز کافی ہے.
فرادہ نہ صحیح جماعت تو پڑھی ہے، لہٰذا پرابلم ختم ہو گئی. تو ان تمام پوائنٹ سے 5 پوائنٹس ہیں، ان تمام پوائنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا بہت بہت معنی رکھتا ہے. اور بدقسمتی سے ہم نے من حیث القوم اب تک اس صدی تک اس طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیا تھا. ہم اکثر پریفر کرتے تھے، ترجیح دیتے تھے فرادہ پڑھنے میں، اور بہانہ کیا بناتے تھے؟ بہانہ بناتے تھے کہ امام صاحب جو ہے یہ عادل نہیں ہے، اور میری نظروں میں کوئی عادل تب تک نہیں ہے جب تک نہ وہ خود امام ہو یا معصومین میں سے کوئی ایک ہو، تبھی وہ عادل ہے، ورنہ عادل نہیں. آپ سمجھے کہ نہیں؟ اور یہ پیمانہ صحیح نہیں ہے، بہت غلط پیمانہ، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ عادل اس کو کہتے ہیں جس کی رائے لوگوں میں اچھی ہو، نمبر 1. نمبر 2، وہ گناہ صغیرہ اصرار کے ساتھ نہ کرتا ہو، اصرار کے ساتھ، اور گناہ کبیرہ اس کے ہاتھوں نہ ہونا چاہیے. اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو اصل چیز جو ہے جماعت کے اندر وہ ہے قراءت، صحیح پڑھنا. تو اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے، ہمارا دھیان جاتا ہے الٹی چیزوں کی طرف. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو بہرحال خدا کرے کہ میں اب شعور پیدا ہونے لگا ہے کہ نماز جماعت سے پڑھا کریں، اور یہ شعور ہمارے اندر دن بدن بڑھتا جائے، اور ہمارا شوق بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بڑھتا جائے. خدا سے یہی دعا ہے. تو یہ رہا سوال نماز جماعت کی اہمیت کے بارے میں. ایک موقع ہے جب کہ نماز جماعت واجب بنتی ہے. نماز جماعت یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز جماعت نماز جماعت سے پڑھنا کب واجب ہے، کب واجب ہے. نماز جماعت پڑھنا ہے واجب، کب واجب ہے جناب؟ تو کہتا ہے 3 موقعوں پر واجب ہے. نمبر 1، 3 موقعوں پر واجب ہے. نمبر 1 جو ہے، 1 نمبر، جب نماز فرادہ میں فرادہ نماز پڑھتا ہوں. پہلے ٹھیک پڑھتا تھا، اب پتہ نہیں بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نماز فرادہ میں وسواس، شیطانی وسواس غالب ہوتا ہے. اکثر کہتا ہوں، شک پڑتا ہے، اکثر پہلی رکعت تھی یا دوسری پڑھی یا تیسری پڑھی، تو اس کو وسواس کہتے ہیں. ہاتھ 10 بار دھو لوں گا تب بھی وسواس رہے گا، یہ پاک نہیں ہوا. جب ایسا ہوا نماز فرادہ میں وسواس غالب آ جائے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب، کیونکہ وہاں دوسرے کے تابع ہوتا ہے تو وسواس غائب ہو جاتا ہے. اگر وسواس نہ ہو، میں نے اگر یہ بات نہ ہو تب واجب نہیں ہے، تب مستحب ہے، تب واجب نہیں. اللہ کی صورت میں واجب نہیں، مستحب ہے. سمجھ گئے؟ وسوسہ ہو، شک ہوں، اکثر شک ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں نماز جماعت سے پڑھنا واجب ہے. دوسری بات کب واجب ہے؟ جب کسی شخص کو ماں باپ کے حکم کے تحت، ماں باپ حکم کرے گا کہ حکم کے تحت نماز جماعت کے ساتھ واجب ہے. اگر ماں باپ کہے، حکم کرے، آپ جاؤ واجب، وہ جماعت ہے، جماعت میں جا کے پڑھو، یہاں مت پڑھو، تو اس صورت میں بھی انسان پر نماز واجب بن جاتی ہے. تیسری شق
تیسری شق کی دو شقیں ہیں، دو شاخیں. نمبر ایک ہے کہ الحمد شریف یعنی سورہ حمد، الحمد شریف اور ذنب سورہ، الحمد کے بعد پڑھی والی سورت ذنب سورہ اچھی طرح یعنی صحیح طور پر اچھی طرح نہیں جانتا ہے، اور یہ اکثر ہمارے اندر ہوتا ہے. اکثر لوگ سورہ حمد اور ذنب سورہ صحیح نہیں پڑھتے ہیں، اچھی طرح نہیں جانتے ہیں. جب ایسا ہے تو ان کے لیے بھی نماز واجب ہے، جماعت واجب ہے. ایسی صورت میں بھی جماعت واجب ہے. لیکن کس بنا پر؟ احتیاط واجب کی بنا پر، یعنی واجب احتیاط کی بنیاد پر یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. نمبر 3 الف 3 بے کہ اگر یہ شخص جو ہے اگر نماز کا وقت، نمبر 2 یہ الف، اور نمبر 2 میں اگر نماز کا وقت احتیاط واجب اس لیے ہے تنگ ہو، تنگ یعنی کم ٹائم ہے، تنگ ہو تب بھی واجب ہے. یعنی ایسے شخص کے لیے جس کی قرأت صحیح نہیں ہے، وقت تنگ ہو تب بھی اس کے لیے واجب ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا. لیکن وقت میں اگر وسعت ہو، اس کا دوسرا حصہ، 2 کا ایک حصہ یہ، دوسرا حصہ یہ، اگر وقت میں وسعت ہو یا وقت وسیع ہو، وقت کافی ہے، کتنا کافی ہے؟ وسیع ہو کہ اتنے میں، وسیع وقت میں اتنے میں مکلف سیکھ سکتا ہے، سیکھ لے تو واجب نہیں ہے، تو بھی مستحب ہے. سیکھ لے تو واجب نہیں، بلکہ مستحب ہے. اس بنا پر، یعنی صحیح پڑھنے اور غیر صحیح پڑھنے کی بنیاد پر. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ حصہ ختم ہو جاتا ہے. اب آئیں گے اس کے آگے اچھا جی، اب جماعت کی شرائط کیا ہیں جن کی بنیاد پر ہم نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ نمبر ایک درمیان میں کوئی شے یا کوئی چیز حائل نہ ہو. درمیان کے کس چیز کے درمیان؟ امام اور ماموم کے درمیان، یا کچھ صفوں اور باقی صفوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہوئی تو نماز پیچھے والے نہیں پڑھ سکتے. جہاں سے حائل شروع ہو وہاں سے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی جماعت کے ساتھ. حائل یعنی بیچ میں جو راستہ روکے، کس چیز کا راستہ؟ چلنے کا نہیں بلکہ نظر آنے کا راستہ.
پچھلی والی صف پہلی والی صف کے ذریعے سے، اس سے پہلے والی صف کے ذریعے سے، اس سے پہلے والی صف کے ذریعے سے، اور آخر وقت پر پہلی صف کے ذریعے سے امام کے ساتھ متصل نہ ہوئی تو نماز نہیں ہو سکتی جماعت کی، جماعت صحیح نہیں ہے۔ لہذا درمیان میں یعنی امام اور ماموم یا مامومین کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، یعنی آبسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے ان سائٹ، دیکھنے میں حائل کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آگ بیچ میں ایک پردہ کھڑا کریں گے یا بیچ میں ایک دیوار ہے، باہر پھر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کہیں گے ہم جماعت پڑھیں گے ان کے پیچھے، چونکہ بیچ میں حائل ہے دیوار، سمجھیں؟ یا کہیں ایک بہت بڑا ستون ہے، اس ستون کے بالکل پیچھے جو آدمی ہے جس کا آگے سے نہیں ہے اتصال، تو اس کے لیے بھی نماز ایک فتویٰ کے مطابق باطل ہے، ورنہ اس کو ادھر ادھر جانا ہے۔ دوسرے فتویٰ کے مطابق یہ ہے کہ دائیں سے وہ متصل ہے اگلی صفوں کے ساتھ اور امام کے ساتھ، دائیں بائیں کی طرف سے۔ تو اس میں دو احکام ہیں۔ تو ہمارا جو ہے رہبر معظم کا فتویٰ وہ یہ ہے کہ آگے سے نہ ہو اتصال، دائیں بائیں سے ہو، وہ بھی صحیح ہے، نماز باطل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہوئی حائل ہونے کی بات یا حائل کے ہونے کے مقابل میں اتصال کی بات۔ اتصال یعنی متصل ہیں، آپ ملے ہوئے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ رابطہ ہے اگلے والوں کے ساتھ۔ اگلی چیز یہ ہے کہ امام کی جگہ، امام کے قیام کی جگہ، قیام یعنی جہاں وہ کھڑا ہے، قیام کی جگہ معموم کے قیام کی جگہ سے اونچی نہ ہو، اونچی نہ ہو۔ آگے امام نچلی جگہ پر ہو پرواہ نہیں ہے، کبھی زمین ایسے ہوتی ہے، یا یہاں ایک بالادری ہے، اس کے بعد دوسری نیچے ہے، اس کے بعد تیسری اس سے نیچے ہے، نچلی والی پہ امام ہو، پچھلی والے اوپر والے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر امام اوپر اونچی والی جگہ پر ہو، پیچھے نیچی جگہ پر لوگ ہیں، جو نچلی جگہ پر ہیں ان کو نماز جماعت کے ساتھ نہیں آئے گی، سمجھ گئے؟ یعنی اونچائی اور نیچائی جگہ میں نہ ہو، ہموار ہو۔ لیکن کتنی اونچی نیچی؟ تو یہ اونچی نیچی یہاں میں نے جگہ چھوڑی اسی لیے 4 انگل ملا کر، یعنی یہ 4 انگل ہے، اتنی یا اس سے زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا فرق ہو 3 انگل کا، 2 انگل کا، یا 1 ہی انگل کا، اسے فرق نہیں پڑتا۔ 4 انگل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے آگے امام صاحب بیٹھے ہیں تو کیونکہ لوگ عام طور پہ بہت عزت کرتے ہیں تو ایک بہت موٹا سا گدا اس کے لیے رکھا، ڈنلپ، تو وہ ڈنلپ پہ جا کے نماز پڑھنے لگا، اور ہم پیچھے ہیں بیچارے قسمت کے مارے، تو 4 انگل نیچے ہیں، تو ہم نماز جماعت کے ساتھ اس کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کو ہم نے بتانا چاہیے، مولانا یہ عیش عشرت چھوڑیے، تبھی جا کے ہم امامت کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ نمبر 2۔ اور نمبر 3 یہ کہ امام اور ماموم کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ امام اور ماموم کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ زیادہ فاصلے سے مطلب کیا ہے؟ زیادہ فاصلہ کا مطلب جتنے میں ایک
عام جسامت کی گائے، عام جسامت کی گائے جتنے میں گائے بیٹھ سکے، جتنے میں گائے بیٹھ سکے اتنا فرق ہو ایک صف کے درمیان اور دوسری صف کے درمیان، یا اگلی صف کے درمیان اور امام صاحب کے درمیان، اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ فاصلہ ہوا تو ہم کہیں گے کہ اتصال ختم ہو گیا، جہاں اتصال ختم ہو گیا وہاں نماز بھی ختم ہو گئی۔ اور چوتھی، ابھی 1-2 منٹ ہے، چوتھی شرط جو ہے، چوتھی شرط یہ ہے کہ امام جہاں کھڑا ہے امام سے ماموم کے کھڑے ہونے کی جگہ، ماموم کے کھڑے ہونے کی جگہ آگے نہ ہو، آگے نہ ہو، آگے نہ ہو، چاہے تھوڑی ہی ہو تب بھی نہیں۔ امام کے کھڑے ہونے کی جگہ سے ماموم جو پیچھے نماز پڑھتا ہے اس سے آگے نہیں آنا چاہیے۔ اب چاہے تھوڑا سا ہی پیچھے رہے تو پیچھے رہنا ہوگا، تو ورنہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے، جماعت والی نماز۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔